اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ لیا ہم نے، وعد وعدہ لیا، نا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً 40 راتوں کا۔ اربعہ 4 کو کہتے ہیں ربع، جیسے ہم پارے میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک چوتھائی ہو جاتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اربع، اس کا مطلب ہوتا ہے 4، یعنی چوتھا حصہ پارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اربعین اسی سے ہے، 40 کو کہتے ہیں 40 لیلتاً راتوں کا۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم پھر، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے، پھر پکڑ لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، من بعد ہی بعد اس کے، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا تم نے، من بعد ہی بعد اس کے، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم، ظالمون ظالم تھے، وَأَنْتُمْ ظالمون اور تم ظالم تھے۔ اونا کی ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، ظا لام میم اس کا روٹ ہے، اور انتم مین تم، جیسے انتا، انتما، انتم ہے، انتا تو ایک، انتما تم دونوں، اور انتم تم سب، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ، یا اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجلہ پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، بریکٹ میں معبود کر لیں کیونکہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، من بعد ہی بعد اس کے، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گائے کو پوجنے کا یہ جو واقعہ ہے، یہ اس وقت ہوا جب فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ تو یہاں پہ راتوں کا ذکر ہے، دن کا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں دن استعمال کرتے ہیں، رات کا ذکر تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں یا 4 دن کے لیے، تو اس میں رات بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح عربوں میں وہ رات استعمال کرتے ہیں، رات کا لفظ بولتے ہیں۔ 2 دن کے لیے کہیں گے تو وہ کہیں گے ہم 2 راتوں کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں دن بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا تھا، جس میں اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے 40 راتوں کے لیے بلایا کوہ طور پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب دیکھیں انسان بھی کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہاں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ ثم عفونا پھر معاف کر دیا ہم نے، پھر درگزر کر دیا ہم نے، عنکم تم سے، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری اس بات کو بھی، من بعد ذالک بعد اس کی، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من سے، بعد با عین دال اس کا روٹ ہے، ذالک اس کے، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، تامین تم، شین کافرا روٹ ہے، اون ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتی ہے، تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ، اللہ نے تمہاری یہ بات بھی معاف کر دی۔ ثم عفونا عنکم پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ۔ وعید اور جب، یہ عز جو ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی اذکر کے معنوں میں ہوتا ہے، اذکر کے مفہوم میں ہوتا ہے کہ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، پچھلی بات یاد کرائی جا رہی ہے، اذکرو یاد کرو۔ وعید اور جب،
आतईना दी हमने मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना और मोजसे और फुरकान, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम हदायत पालो। बाज़ अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं, जैसे लअल्लकुम बार बार आ रहा है। तहतदून में ता तुम के लिए, हदायत का लफ्ज़ हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, उसी रूट से है ये। तामीन तुम ऊना सौ जमा के लिए, ताकि तुम हदायत पालो। पहले था ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, और यहाँ पे है ताकि तुम हदायत पालो। वैस आतईना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान ताकि तुम हदायत पालो। फुरकान का लफ्ज़ जो है ये फार और काफ, फ़र्क करना, हक व बातिल के दरमियान तमीज़ और फ़र्क को फुरकान कहा जाता है। और यहाँ इससे मुराद तौरात ही को फुरकान से अक्सर मुफस्सिरीन ने ताबीर किया है कि ये तौरात ही की बात है, क्योंकि हर आसमानी किताब जो होती है वो हक व बातिल को वाज़े करने वाली होती है। और इससे मुराद मोजज़ात भी हो सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात दिए गए थे, उनको भी फुरकान कहा गया है, क्योंकि मोजज़ात भी हक व बातिल की पहचान में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फुरकान कहा जाता है हक व बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़ को, जैसा कि जंग बदर को भी यौमुल फुरकान कहा जाता है। तो ये जो बात है, ये जो वाक़या है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया, और ये बहर कुल्ज़म पार करने के बाद का वाक़या है। और उस वक्त, उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब नहीं मिली थी। जब वो फ़िरौन के पास थे, जब फ़िरौन के साथ उनका मुकाबला जादूगरों के साथ हुआ, उस वक्त तक उनको किताब नहीं मिली थी। जब फ़िरौन से बनी इसराइल को लेकर बहर कुल्ज़म पार करके वो आए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कोहे तूर पर बुलाया, जो 40 दिन के लिए बुलाया तौरात देने के लिए। वाइज, और जब क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, ज़लम तुम में ज़ाला मीन तो रूट है इसका, जुल्म, तुम मीन तुम, ये फेल माजी है, जैसे ज़लमा ज़लमा ज़लमू, ज़लमा उस एक ने जुल्म किया, ज़लमा उन दो ने जुल्म किया, ज़लमू उन सब ने जुल्म किया, ज़लमत उस एक औरत ने जुल्म किया, ज़लमता उन दो औरतों ने जुल्म किया, ज़लम तुन्ना उन सब औरतों ने जुल्म किया। ये गायब के 6 सीगे हैं। फिर हाजिर में ज़लमता तूने एक ने जुल्म किया, ज़लम तुमा तुम दो ने जुल्म किया, और ज़लम तुम ये हाजिर का जमा का सीगा है, तुम सब ने जुल्म किया। इन्नकुम बेशक तुमने, ज़लम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, किस तरह, बित्तिखाज़िकुम तुम्हारे पकड़ने के सबब, कुम तुम्हारे, बी साथ, इत्तिखाज़ अखदा अलिफ खा गाल पकड़ना, अखद करना, लेना, तुम्हारे माबूद पकड़ने के सबब, अल इजला बछड़े को, तुमने बछड़े को माबूद बनाया, ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया। इजल कहते हैं गाय का बछड़ा जो 1 माह का हो, 1 महीने का गाय का बछड़ा इजल कहलाता है। तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया। अब इसकी सजा क्या है, फतूबू पस तौबा करो, फा पस, तूबू तुम सब तौबा करो या रुजू करो, इला बारीकुम अपने बारी ताला की तरफ, अपने परवरदिगार की तरफ, अपने रब की तरफ। ताबा के बाद जब इला आता है तो वो बंदे की तौबा करने के लिए होता है, कि बंदा अपने रब की तरफ रुजू जब करता है तो उसे कहते हैं तूबू इला, यानी अपने मालिक की तरफ रुजू करो। फतूबू इला बारीकुम पस तौबा करो अपने परवरदिगार की तरफ, और क्या करो, फक्तुलू फिर कत्ल करो। फामीन पास भी होता है, फिर भी होता है, तो भी होता है, काफ ताला लाम इसका रूट है। फक्तुलू बस तुम सब कत्ल करो,
अनफुसाकुम अपने नफ्सों को, नून फी फासीन, नफ्स कहते हैं एक जान को, अनफुस उसकी जमा है, कुम तुम अपने नफ्सों को या अपनी जानों को कत्ल करो, फिर तौबा कबूल होगी। ज़ालिकुम सॉरी वाइज काला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौमी ही वास्ते अपनी कौम के, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, ज़लम तुम जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला बछड़े को माबूद बनाने के सबब। अब क्या करो, माफ़ी कैसे होगी, फतूबू इला बारीकुम, बस अपने रब की तरफ तौबा करो, फक्तुलू अनफुसकुम और अपने आप को कत्ल करो। बाज़ दफ़ा तौबा कबूल करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे अगर किसी की हक तलफी की है तो उससे माफ़ी मांगनी है, किसी की कोई अमानत में खयानत की है तो वो उसको वापस लौटानी है, अगर कोई अल्लाह की हकूक में कोई कमी पेशी हुई है तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी है। तो ये यहाँ पे अल्लाह की तरफ से क्या उनको हुक्म मिला कि किस तरह तुम्हारी तौबा कबूल होगी, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, बछड़े को माबूद बनाकर एक नबी की मौजूदगी में शिर्क किया है। इन्न शिर्क ला जुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म होता है। ये जुल्म तुमने चूंकि किया है इसलिए तुम्हारी सजा क्या है, कैसे तुम्हारी तौबा कबूल होगी, फक्तुलू अनफुसकुम अपने आप को कत्ल करो, अपनी जानों को कत्ल करो। ज़ालिकुम यही, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे बारी ताला के नज़दीक, तुम्हारे रब के नज़दीक, तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक। फताबा तो वो मेहरबान हुआ, या उसने तौबा कबूल कर ली, या उसने रुजू कर किया, किसने, ये अल्लाह के लिए है। क्योंकि मैंने बताया था ताबा के बाद जब इला आए तो बंदा जब तौबा करता है तो ताबा इला होता है, अल्लाह की तरफ, ठीक है, ताबा इल्लाह। और जब अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है या अल्लाह बंदे की तरफ पलटता है तो उसके लिए होता है फताबा अला, ऐन के साथ। तो ये है फताबा अलैकुम, बस उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, या वो मेहरबान हो गया ऊपर तुम्हारे, ठीक है। फताबा तो उसने तौबा कबूल कर ली, या वो मेहरबान हो गया, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, इन्नहू बेशक वो, हुआ वही है, अत्तवाब बहुत तौबा कबूल कर देगा। तवाब का जो लफ्ज है ये फ़ाल के वजन पे है, और फ़ाल का सीगा मुबालगे का सीगा, बहुत तौबा कबूल करना, एक होता है तौबा कबूल करना, एक होता है बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने में। तो इन्नहु बेशक वो, हुवत तव्वाबुर रहीम वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला। रहीम का लफ्ज भी फ़ाइल के वजन पे है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ाल और फ़ाइल ये दोनों जो औज़ान हैं इसमें मुबालगा पाया जाता है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तो वो मेहरबान हो गया तुम पर, बेशक वो वही है तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, फताबा पस वो मेहरबान हुआ, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, अत्तव्वाबुर रहीम बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शिर्क पर उन्हें मना किया, मुतनब्बे फरमाया, तो फिर उन्हें खुद ही तौबा का एहसास भी हो गया। तौबा का तरीका जो तजवीज़ किया गया वो ये था कि वो एक दूसरे को कत्ल करेंगे, फ़क्तुलू अनफुसकुम अपने आप को आपस में कत्ल करो। इसकी दो तफसीरें की गई हैं, एक ये कि सबको दो सफ़ों में कर दिया गया और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया, और दूसरी इसकी ये तफसीर की जाती है कि इर्तिकाब शिर्क करने वालों को खड़ा कर दिया गया, और जो इससे महफूज रहे थे उन्होंने फिर शिर्क करने वालों को कत्ल किया। तो इस तरह कहा जाता है कि 70,000 के करीब यहूदी उस वक्त मारे गए, फिर उनकी तौबा कबूल हुई। वाइज और जब, कुल तुम कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज नहीं, एक होता है ला नहीं,
ما کا مطلب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ جو ہے نا لن، یہ ہرگز نہیں، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، لا واسطے، کا تیرے، آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، تم پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی یہاں تک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، نون مین ہم، را دیکھنے کو کہتے ہیں، رویت باری تعالیٰ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، رویت حلال کمیٹی سنا ہوگا، چاند دیکھنے والی کمیٹی کو رویت حلال کمیٹی کہا جاتا ہے، حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتن ظاہرن، جہرہ کا لفظ کئی دفعہ پڑھا ہے ہم نے، میں نے ہر بار آپ کو بتایا کہ جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں نا جن میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، انہیں جہری نمازیں کہا جاتا ہے، اس کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے سری، سرن، جو سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے، تو سرن چھپا کے، اسرار و رموز بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے، تو جہرتن ظاہرن، ہم اللہ کو اپنے سامنے ظاہر جب تک نہ دیکھ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں اب ان کے مطالبات دیکھیں کہ کس طرح کے وہ مطالبات کریں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا، فامین پس یا تو، آخذہ پکڑ لیا، پہلے بھی گزر چکا ہے یہی روح، اخذت، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فعل ماضی کی گردان جو اگر آپ نے یاد کر لی ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اخذہ اس ایک نے پکڑا، اخذا ان دو نے پکڑا، اخذو ان سب نے پکڑا، اخذت اس ایک مونس نے پکڑا، کیونکہ آگے سائقہ کا لفظ ہے جو مونس، اس نے پکڑا ہے نا بجلی نے، مونس نے، اس لیے اخذت کا لفظ آیا، فاخذت، فا کو الگ کر دیں تو کے لیے، کم کو الگ کر دیں تم کے لیے، پیچھے کیا رہ گیا، اخذت، اخذا، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، تو فاخذتکم پس پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ بجلی نے، یا بجلی کی کڑک نے، جب تم نے یہ مطالبہ کیا تو تم پہ بجلی گری اور سب کے سب مر گئے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، انتم کا مطلب تو تم ہی ہوتا ہے نا، جیسے انتا، انتما، انتم، تامین تم، نون زا را، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، نظر، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم سب دیکھ رہے تھے، کیسے دیکھ رہے تھے وہ، ان پہ تو بجلی گر گئی اور وہ مر گئے تو وہ دیکھ کیسے رہے تھے، کیونکہ جب پہلوں پہ بجلی گری جن پہ نہیں ابھی گری تھی وہ ان کو دیکھ رہے تھے، یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم پر بجلی جب گری تو دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے آدمی تھے جن پہ بجلی گری؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 70 آدمی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تو آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں کریں، اس پر اللہ نے بطور عذاب ان پہ بجلی گرائی اور وہ اس بجلی کے گرنے سے سب کے سب ہلاک ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی کی دعا کی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ آگے اسی اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے واسطے تیرے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہراً، فاخذتکم الصاعقۃ پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر، بعثناکم زندہ کیا ہم نے تم کو، بعثا با عین فا، مبعوث کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے، اٹھانا، مبعوث کرنا، بعث، بعث بعد الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، ثم بعثناکم پھر اٹھایا ہم نے تم کو، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک بعد اس کے، من بعد موتکم بعد تمہاری موت کے، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون
تم سب شکر گزار بن جاؤ. تامین تم، شین کا افراد شکر کے لیے ہوتا ہے، اون ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ. ثم پھر بعثناکم، زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو گئے. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، ذات لام، لام اس کا روٹ ہے. ذل الہی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کا سایہ. تو ذلہ یا ذلو سے یہ لفظ ہے. ذللنا، سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمامہ، اوپر تمہارے بادلوں کا. ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. علیکم اوپر تمہارے، الغمامہ بادلوں کا. غم اسی سے ہے، غام غین میم میم. تو غمام بادلوں کو کہتے ہیں. جیسے غم بھی انسان کے اوپر چھا جاتا ہے، اسی طرح بادل بھی چھا جاتے ہیں. تو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المنّا، اوپر تمہارے من، والسلویٰ، اور سلویٰ. کلو کھاؤ، جمع کے لیے ہے، تم سب کھاؤ، فعل امر ہے. من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے. من سے طیب پاکیزہ، طیبات مؤنث ہے، جمع ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے. ما جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو. رزق راز واقاف اس کا روٹ ہے. رزق دیا نا ہم نے کم تم کو. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے نا ہم پر. ظلمو انہوں نے ظلم کیا، جیسے میں نے آپ کو گردان بھی بتائی تھی. ظلما ظلما ظلمو، انہوں نے ظلم کیا. ظالما اس ایک نے ظلم کیا، ظلما اگر الف لگ جائے ان دو نے ظلم کیا. ظلمو ان سب نے ظلم کیا، نا ہم پر. نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم نفس کی جمع انفس، اپنے نفسوں پر یا اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے. یامین وہ، ظالمین اون ساؤنڈ جمع کے لیے. انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمامہ اوپر تمہارے بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم المن والسلویٰ اوپر تمہارے من اور سلویٰ. کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان جو میدان تیہ ہے وہاں کا واقعہ، جب انہوں نے اللہ کے حکم سے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل پر 40 سال تک تیہ کے میدان میں ان پر ایک اس طرح کی سزا مسلط کر دی تھی کہ 40 سال تک وہ تیہ کے میدان میں بھٹکتے رہے تھے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ تخصیص صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا تھا من اور سلویٰ اتارنے کا. من کہتے ہیں اس طرح سے تھی کہ جیسے کوئی اوس پڑتی ہے نا درختوں کے اوپر یا پتھر پر، کوئی اوس کی طرح سے کوئی چیز گرتی تھی اور پھر شہد کی طرح جو میٹھی ہوتی تھی، اور جب وہ خشک ہو جاتی تھی تو گھونٹ کی طرح ہو جاتی تھی اور وہاں سے اتار کے اس کو کھاتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا من. اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ یہ کھمبی جو ہے نا مشروم، یہ بھی من کی اس قسم میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو اور سلویٰ ایک پرندہ تھا. تو اس طرح دو چیزیں ان کو ملتی تھی. جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت اللہ تعالیٰ پہنچاتا رہا، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان پہ.
بٹیر یا چڑیا کی طرح کا جو ایک پرندہ ہوتا تھا اور ایک یہ شہد کی طرح کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی. یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا. اور وہ اور پھر ذللنا علیکم الغمامہ، کہ ان کے اوپر، کہ ظاہر ہے اب صحرا میں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھے، کوئی خیمے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. تو یہ انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. وائس، اور جب قلنا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر ہے، ہذہ القریۃ، اس بستی میں، فکلوا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، راغدن، کھلا، بافراغت، آزادی کے ساتھ، جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. لیکن جب اس بستی میں داخل ہونا ہے تو وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازوں میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخشتے، حِطَّةٌ کا لفظ بولتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس بستی میں، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو. مغفرت اسی سے ہے. غافار، غا ہوتا ہے ڈھانپ لینا، گناہوں کو ڈھانپنے کو مغفرت کہتے ہیں. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تم کو یا واسطے تمہارے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. سین میم ہم، نون میم ہم، ان قریب ہم، زیدو، زیادہ، یزیدو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. وَسَنَزِيدُ، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. اس بستی سے مراد ہے جی بیت المقدس کی بستی، جس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر وہاں جو چاہو کھاؤ. لیکن جب اس بستی میں داخل ہوگے تو کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے؟ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو زیادہ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس لفظ کو بدل ڈالا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم، رَغَدًا، خوب کھلا، آزادی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازوں میں، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے داخل ہونا؟ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو. یعنی حِطَّةٌ کا مطلب کیا ہے؟ بخشش، کہ اللہ ہمیں بخش دے. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے محسنین کو، احسان کرنے والے. محسن کون ہوتا ہے؟ حاسین نون، حسن. حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اسی سے مونس ہے. حسین بنانا، خوبصورت بنانا، کسی چیز کو اچھا کرنا، بہت خوبصورتی کے ساتھ کرنا. اور جس طرح عبادت میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت اللہ کی اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان کا درجہ ہے عبادت کا. اور اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم یہ ضرور سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. تو محسن وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو بہت خوبصورت طریقے سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس طرح سے کرے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. فبدل الذین، پس بدل ڈالا، بدلا یبدلو، تبدیل کیا ہوتا ہے؟ بدل ڈالنا. پس بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، ظالموا، جو ظالم تھے یعنی انہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے. کہ وہ کیا بات تھی جو کہی گئی تھی؟ حِطَّةٌ، انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا. فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ، اوپر ان لوگوں کے، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا، عذاب،
मिनस समाई, आसमान से। उन्होंने लफ्ज को बदला, अल्लाह ने आसमान से उन पर अजाब नाजिल किया। बिमा, बवजह उसके जो, कानू थे वो, यफसुकून वो नाफरमानी करते, फासीन काफ, फिस्क करना, नाफरमानी करना। ये आसमानी अजाब क्या था? बाज कहते हैं कि अल्लाह का गजब था और एक ताउन की बीमारी थी। हदीस में भी आता है कि ये ताउन की बीमारी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ताउन उसी रिज्स और अजाब का हिस्सा है जो तुमसे पहले बाज लोगों पर नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया बवजह उसके जो थे वो यफसुकून, वो नाफरमानी करते, उनकी उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाजिल किया। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, पस बदल डाला उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था, कौलन बात को, गैर अल्लज़ी सिवाय उसके जो, क़ील लहुम कही गई थी वास्ते उनके, फ़अंज़लना पस नाजिल किया हमने, अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के, ज़लमू जो जालिम थे, रिजज़म मिनस समाई अजाब आसमान से, बिमा कानू यफसुकून बवजह उसके जो थे वो फिस्क करते या नाफरमानी करते। 59 आयत तक ये हो गया है और यहाँ पे रुकू भी ख़त्म हो जाता है।